جی اسٹاک سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ سویڈن کی جو پارلیمنٹ ہے رکسداگ، اس نے حال ہی میں 3 اہم فیصلے کیے ہیں جن کی تفصیل سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، اور ان کا اطلاق جو ہے وہ بھی بہت جلد ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو موبائل فون یا کمپیوٹر یا ٹیبلٹس وغیرہ کو آسانی سے استعمال نہیں کر سکتے، ان کو کسی قسم کا جسمانی نقص ہے، ڈسیبلٹی ہے، پرابلم ہے، تو ان کمپنیز کو کہا جائے کہ ان کے لیے اس کے استعمال کا طریقہ آسان بنایا جائے تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں، جن میں کمپیوٹرز ہیں، موبائل فونز ہیں، یا باقی اس طرح کے جو ڈیوائسز ہوتے ہیں، یا ایون انہوں نے اپنا ATM مشینوں سے رقم نکالنا ہوتی ہے۔ اس سارے پروسیجر میں اگر کسی جگہ پہ بھی ان کو دقت ہو تو اس دقت کو دور کیا جائے، اور یہ قانون جو ہے وہ 28 جون سے 2025 سے جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا۔ تو اس میں ابھی انہوں نے 2 سال کا وقت رکھا ہے تاکہ اس میں وہ جو کمپنیاں ہیں وہ اس میں تبدیلیاں لے آئیں، اور تاکہ جن لوگوں کو مسائل ہوں ان کے مطابق وہ اپنے ان ڈیوائسز کو بنا سکیں۔ تو یہ ایک فیصلہ کیا ہے۔ دوسرا فیصلہ جو ہے وہ یہاں پہ جو جرائم ہیں ان کے حوالے سے کیا ہے، اور اس میں انہوں نے سخت ترین سزائیں دینے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سویڈن میں بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ امن و امان کا ہے۔ فائرنگ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لوگ اپنی جان سے جاتے ہیں، یہاں پہ گینگز بنے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اب کہا ہے کہ جو گینگز کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہوگا ان کو بھی اس جرم میں لایا جائے گا، اور یہ 18 سال سے چھوٹے بچے بھی اگر گینگز میں یا اس جرائم میں ہوں گے تو وہ بھی قابل گرفت ہوں گے۔ اور یہ قانون جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ 1 جون سے اس سال سے 2023 سے نافذ العمل ہوگا۔ تو حکومت کی یہ پوری کوشش ہے کہ یہاں سے جو جرائم کو ختم کیا جائے، اور جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو ان کا بہت بڑا دعویٰ یہی تھا۔ تیسرا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد گروہوں کے ساتھ شامل ہے، یا ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یا ان کی مدد کرتا ہے، یا سہولت کار ہے، تو وہ شخص بھی جو ہے وہ اس گرفت میں آئے گا، اور ان کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ اب اس پہ کافی تنقید ہوئی ہے۔ اس میں جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کی تعریف کرنا، وہ کون سے ہیں اور کس طرح کا کسی کا تعلق ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات کوئی اپنی لا علمی میں فار ایگزامپل کسی گروپ کی میٹنگ میں چلا جا سکتا ہے، یا سوشل میڈیا پہ کسی کی چیز شیئر کر سکتا ہے یا لائک کر سکتا ہے، اس کو شاید علم نہ ہو کہ یہ دہشت گرد گروپ ہے، یا کسی کی تصویر شیئر کر دے بعد میں پتہ چلے۔ تو اس حوالے سے اس پہ تنقید بھی ہوئی ہے، صحافیوں نے بھی تنقید کی ہے کہ آزادی صحافت کے بھی منافی ہے، لیکن بہرحال یہ لا بن گیا۔ اور اس میں جو اپوزیشن کی 2 جماعتیں ہیں، لیفٹ پارٹی اور گرین پارٹی، انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جناب قانون بن گیا، اور اب یہ 1 جون 2023 سے یہ نافذ العمل ہوگا۔ اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو بھی گروہ جو ہیں وہ مشتبہ ہوں، جن کا کسی نہ کسی طرح سے بھی اس طرح سے تعلق ہو، ان سے اپنا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ ان کی پوسٹ شیئر کرنا، لائک کرنا، ان کے کسی گروہ میں چلے جانا، ان چیزوں کی احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ورنہ جو ہے وہ پریشانی بن سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ 3 نئے قوانین ہیں جو سویڈن کی پارلیمنٹ نے اس ہفتے منظور کیے ہیں، اور ان کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ولاگز پسند آتے ہوں گے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ اپنی محبت سے نوازتے ہیں، اور بہت سے احباب جب ملتے ہیں وہ ان کی محبت کا، ان کی جو ہے وہ لگن کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔